پاکستانی مقبول یوٹیوبر سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کو 17 اگست 2025 کی شب لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ جب وہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس دوران اس کا نام پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ PNIL میں شامل ہونے کی وجہ سے امیگریشن حکام نے اسے روک لیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI نے ڈکی بھائی کے خلاف FIR درج کی، جس میں اسے غیر قانونی آن لائن گیمبلنگ ایپس کی پروموشن اور اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا ہے۔ حکام نے اس کے موبائل فون، واٹس ایپ نمبر اور مشکوک ڈیٹا قبضے میں لے لیا۔ غیر قانونی ادائیگیوں کے ثبوت بھی برآمد ہوئے اور اس کے اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ اس کے بعد اسے لاہور کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں 2 روز کے فزیکل ریمانڈ منظور کی گئی۔ عدالت نے NCCI سے مکمل انویسٹیگیشن رپورٹ اگلی سماعت پر جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں جب ڈکی بھائی قانونی پیچیدگیوں میں گھرے ہیں۔ اپریل میں موٹر وے پولیس نے ان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے تھے، جن میں خطرناک اسٹنٹ، اسٹیئرنگ پر پاؤں رکھ کر ڈرائیونگ اور تیز رفتاری شامل تھیں۔ ان 2 مقدمات میں ضمانت بھی حاصل کی گئی تھی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ڈکی بھائی پر لگے الزامات ثابت ہو گئے تو انہیں سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں بھاری جرمانے اور قید شامل ہیں۔ دوسری طرف اگر شواہد ناکافی ثابت ہوئے تو وہ ضمانت پر رہائی پا سکتے ہیں اور اپنا یوٹیوب کیریئر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ڈکی بھائی کے مداح خاص طور پر یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ آیا وہ جلد ہی اپنے یوٹیوب چینل پر واپس آئیں گے یا نہیں، کیونکہ ان کے چینل کے سبسکرائبر کی تعداد کئی ملین ہے اور وہ پاکستان کے نمایاں ترین یوٹیوبرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق مقدمے کے 3 اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1، آن لائن گیمبلنگ ایپس کی تشہیر۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ڈکی بھائی نے جان بوجھ کر غیر قانونی ایپس کی تشہیر کی تو یہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جرم ہوگا۔ نمبر 2، منی لانڈرنگ کے الزامات۔ اگر مالی ریکارڈ میں غیر قانونی لین دین کے ثبوت مل گئے تو معاملہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، عوام کو گمراہ کرنے کے شواہد۔ اگر ان کی ویڈیو کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں نے غیر قانونی سرمایہ کاری کی تو یہ عوامی دھوکہ دہی کے زمرے میں آئے گا۔ ڈکی بھائی کی گرفتاری نے یوٹیوبر کمیونٹی کو بھی چونکا دیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ کیس پاکستان میں انفلوئنسرز کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کیس کے بعد حکومت یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پر کام کرنے والوں کے لیے مزید قوانین متعارف کروا سکتی ہے۔ برانڈز اور اشتہاری ادارے بھی اب زیادہ احتیاط سے فیصلہ کریں گے کہ وہ کن انفلوئنسرز کے ساتھ اشتہاراتی معاہدہ کریں۔